شیریں اور اسلان نے سفیان کو زیشہ سے دور کرنے کا پلان بنا لیا۔ دوسری طرف عریشہ نے رافع اور رافع کی فیملی کا جینا حرام کر دیا۔ دوستو، خدا گواہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ رافع جو کہ زیشہ سے محبت نہیں کرتا اور وہ زویا کو چاہتا تھا، لیکن زویا کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہوئی اور مجبوراً اسے زیشہ کے ساتھ شادی کرنا پڑی۔ اور زیشہ اتنی بدتمیز لڑکی ہے کہ وہ اس کی ماں کو بھی گالیاں دیتی ہے، اس کی بہن کو بھی گالیاں دیتی ہے، لیکن وہ برداشت کرتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ حامد جو ہے اس کو تکلیف پہنچے، کیونکہ حامد نے اپنی بیٹی کو سدھارنے کے لیے ہی اس کی شادی رافع کے ساتھ کی ہے۔ لیکن رافع جو ہے اس کو اس کی حرکتوں پہ، اس کے کرتوتوں پہ بہت غصہ آتا ہے اور وہ بار بار انسلٹ کر دیتا ہے عریشہ کی۔ اور جو رافع کی والدہ ہے وہ رافع کو منع کرتی ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یہ تمہاری بیوی ہے اور یہ سمجھ جائے گی، فی الوقت اس کو غصہ ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن رافع کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگی نہیں بلکہ اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس لیے رافع ہر بات پہ اس کو روک ٹوک کرتا رہتا ہے۔ جب عریشہ جو ہے کچھ بولتی ہے تو رافع اس کو سیدھا سیدھا جواب دیتا ہے، جبکہ عریشہ کی جو ساس ہے، یعنی کہ جو رافع کی والدہ اور بہن ہے، وہ بالکل بھی اس کے سامنے منہ نہیں کھولتی اور جو عریشہ ہے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیریں ہے، شیریں اب سوچ رہی ہے کہ سفیان کو زیشہ سے دور کر دیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ زیشہ اس گھر کی بہو بنے۔ اس نے پہلے اپنی بیٹی کو کھویا ہے، اس کے حساب سے اس کی بیٹی جو ہے اس سے دور ہو گئی ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ حالانکہ یہاں پہ رافع اور رافع کی پوری فیملی جو ہے عریشہ کا ساتھ دے رہے ہیں، عریشہ کی ہر بات مانتے ہیں۔ عریشہ جو ہے اس نے ان سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، پھر بھی شیریں جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میری بیٹی کے ساتھ وہاں پہ بہت سارے مسئلے مسائل آ رہے ہوں گے، تو اب میں زیشہ کو کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ اگر میری بیٹی وہاں پہ جا کے چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے تو میں کس طرح سے جو زیشہ ہے اس کو اس بڑے گھر میں لے کے آؤں، وہ یہاں پہ آ کے کیوں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ وہ اب سفیان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور یہ سب کچھ ارسلان نے ہی سکھایا ہوتا ہے کہ تم جو ہے وہ سفیان کے ساتھ بات کرو اور سفیان کو دو ٹوک کہو کہ یا مجھے رکھ لو یا پھر تم جو ہے وہ جو زیشہ ہے اس کو رکھ لو، دونوں میں سے ایک کو چوز کر لو، کس کو چھوڑنا چاہتے ہو، کس کو رکھنا چاہتے ہو۔ اور ارسلان اس کے ساتھ ساتھ اپنی تھپڑ کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ زیشہ اس گھر میں نہ آئے۔ ایک طرف سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ سفیان کے ذہن میں زیشہ کے خلاف کچھ ایسی بات کرے جس سے سفیان کو زیشہ پہ شک ہونا شروع ہو جائے یا اس سے نفرت ہونا سٹارٹ ہو جائے، لیکن فی الحال ایسا کوئی موقع نہیں ہے جس کی بنا پہ وہ صاف یا کلیئر بات ایسی کو کر سکے۔ وہ کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، لیکن سفیان جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو تو پھر وہ بات کو گول کر جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس کوئی بات ہے نہیں۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے وہ زیشہ پہ الزام لگائے، کس طرح سے زیشہ پہ الزام لگا کر اس کی جو عزت ہے وہ سفیان کی نظروں میں گرا دے اور سفیان جو ہے وہ برا بن جائے اور جو زیشہ ہے اس کو خود ہی چھوڑ دے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب عریشہ جو ہے اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو لیٹ اٹھتی ہے، جیسے وہ اپنے گھر میں اٹھتی تھی کہ 12-1 بجے صبح اٹھتی تھی، لیکن رافع کے گھر کا جو ماحول ہے وہ ویسا ہے کہ صبح 5 بجے وہ اٹھتے ہیں اور 5 بجے اٹھنے کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے کاموں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو رافع وہ صبح سے اٹھتا ہے اور اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن جو عریشہ ہے وہ سوئی ہوئی ہوتی ہے اور کافی ٹائم تک لیٹی رہتی ہے۔ وہ اس کے بعد رافع جو ہے وہ چلا جاتا ہے آفس اور زیشہ سے کہتا ہے کہ تم اس کو اٹھا دو، بہت لیٹ ہو گئی ہے، وہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو کھانا کھلا دینا، اور باقی وہ اگر کوئی بدتمیزی کرتی ہے تو اس کو اگنور کرنا اور آہستہ آہستہ میں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔ تو زیشہ جاتی ہے، اس کو جا کے کہتی ہے کہ بھابھی اٹھو اور ناشتہ کر لو، چائے وغیرہ پی لو۔ تو وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے مجھے بھابھی کیوں بولا، مجھے آج کے بعد بھابھی مت بولنا، میں تمہارے بھائی کی بیوی نہیں ہوں۔ تو زیشہ کہتی ہے کہ آپ میرے بھائی کی بیوی ہی ہے، آپ نے خود ہی نکاح نامے پہ سائن کیے ہیں، اب کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے بھائی کی بیوی نہیں ہوں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری بھابھی ہو اور بھابھی ہی رہو گی۔ لیکن عریشہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم بدتمیزی کر رہی ہو، میں تمہارے منہ پہ تھپڑ مار دوں گی اگر دوبارہ تم نے مجھے بھابھی کہا تو۔ پھر زیشہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے اور ڈر بھی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ معاملہ زیادہ بگڑ جائے اور پھر بھائی جو ہے جب باہر سے گھر آئے تو اس کو بھی پریشانی ہو، اس لیے وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو بھابھی نہیں کہتی، بہرحال آپ نیچے آ جائیں اور آ کے
ناشتہ کر لیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نیچے نہیں آؤں گی، میرا ناشتہ یہیں پہ پہنچا دو، میں یہیں پہ بیٹھ کے ناشتہ کروں گی، میں اکیلی میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی، میرا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، تم تو غریب لوگ ہو، میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہوں، تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتی۔ تو جو ذائشہ ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ اس کے بعد ذائشہ جو ہے اس کو کھانا لا کے دے دیتی ہے، اور کھانا جو ہے اس کی ساس نے بنایا ہوتا ہے تو بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اور وہ جتنا کھانا بھیجتی ہے وہ سب کا سب عریشہ جو ہے کھا جاتی ہے، کیونکہ اس کو کافی ٹیسٹی لگتا ہے۔ رافع جب آفس سے واپس آتا ہے تو آ کر اپنی ماں اور بہن سے پوچھتا ہے کہ ذائشہ نے کچھ کھایا تھا یا عریشہ نے کچھ کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے کھانا کھایا تھا، لیکن ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھایا تھا بلکہ اپنے ہی کمرے میں کھایا تھا۔ تو اس کے بعد جب شام کا کھانا کھانے لگتے ہیں تو جو رافع کہتا ہے کہ اس کو بلا کے نیچے لاؤ، تو ذائشہ کہتی ہے کہ وہ نیچے نہیں آئے گی، اور وہ صبح بھی کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اوپر ہی کھاؤں گی، تو اس کو اوپر ہی میں دے آتی ہوں۔ لیکن رافع کہتا ہے کہ نہیں، اس کو اس گھر کے اصولوں کے حساب سے ہی چلنا ہوگا، تم یہاں پہ بیٹھو، میں خود اس کو لے کے آتا ہوں، تم کھانا تیار کرو۔ اور رافع اوپر چلا جاتا ہے اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ عریشہ چلو نیچے کھانا پڑا ہے، چلو چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ادھر ہی کھانا ہے، صبح بھی میں نے یہیں کھایا تھا، میں آپ لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں نیچے آ کے کھانا کھانا پڑے گا، اگر کھانا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کھانا تو ایسے ہی سو جاؤ پھر بھوکی، کیونکہ عریشہ نے صبح کا ناشتہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کھانا نہیں کھایا ہوتا، تو وہ جو ہے اس کے پیٹ میں جوئے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آ جاتی ہے نیچے اور کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہی وہ بہت بدتمیزی کرتی رہتی ہے رافع کے ساتھ اور رافع کی فیملی کے ساتھ۔ تو رافع جو ہے اس کو ایک تھپڑ مار دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم بہت ہی گھٹیا ہو، ہم تمہاری اتنی عزت کر رہے ہیں، اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن تم تو بار بار گھٹیا حرکتیں کرتی جا رہی ہو۔ دوسری طرف جو شیریں ہے وہ جو ہے اب سوچ رہی ہے کہ سفیان کے ساتھ دو ٹوک بات کی جائے کہ یا مجھے رکھ لو یا جو ہے وہ ذائشہ کو رکھ لو۔ تو وہ جو ہے سفیان کو بلاتی ہے۔ سفیان کہتا ہے کہ مما آپ نے مجھے بلایا تھا، خیریت تو تھی؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے آج آپ سے تم سے ضروری بات کرنی ہے، لیکن اس بات کا جواب تم سوچ سمجھ کر دینا، اور آج تمہارا امتحان ہے۔ تو یہاں پہ سفیان جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مما ایسی کون سی بات ہے کہ جس میں میرا امتحان ہے اور آپ میرا امتحان لینے جا رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک بات تم سے کرنی ہے۔ تو سفیان کہتا ہے کہ ماں بولیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ کہتی ہے کہ تم ذائشہ کو چھوڑ دو، کیا تم میرے لیے اس کو چھوڑ سکتے ہو یا نہیں چھوڑ سکتے؟ تو سفیان کے پاس اب کوئی لفظ ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو ہے ذائشہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ بھی کافی زیادہ محبت کرتا ہے، اور اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کیا کرے۔ تبھی حامد جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب تمہیں دیتا ہوں، یہ ذائشہ کو نہیں چھوڑے گا، اور ذائشہ کے بارے میں جو تم باتیں بنا رہی ہو یہ ساری باتیں بھول جاؤ، وہ اس گھر کی بہو بنے گی اور اس گھر میں بہو بن کے آئے گی۔ آج کے بعد تم سفیان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ مجھے میں سے اور ذائشہ میں سے کس کو تم چھوڑو گے یا کس کو رکھو گے، میں آئندہ یہ بات نہ سنوں۔ تو یہاں پہ جو شیریں ہے اس کی ساری مطلب کہ اس کی ساری پلاننگ پہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ مٹی ڈل جاتی ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ یہاں پہ اب سفیان کو بلیک میل کر کے میں اس کو منا لوں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں، حامد نے ساری گیم بگاڑ دی۔ تو دوستوں آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اسٹوری اسی طرح سے آگے بڑھے یا کسی اور سمت بڑھے۔ یہ میرا اندازہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ کو کیسی لگی اسٹوری؟ اچھی لگی ہے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔